آج آر ایس ایس گھٹنوں پر آگے بھارت کے گلی گلی کو میدان جنگ بنانے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ انس حقانی نے بھارت میں مسلم اور اسلام دشمنوں کو نکیل ڈال دی۔ بنگلہ دیش سے لے کر عرب ممالک اور دہلی سے لے کر آسام تک آر ایس ایس غنڈوں کی بدماشی کا جنازہ نکل گیا۔ انس حقانی کا بیان کو مذاق سمجھنے والے نے کھلی آنکھوں سے ٹریلر دیکھ لیا۔ آسام اتراکھنڈ کے بعد تری پورہ کی مساجد شہید کرنے والوں کا عبرتناک انجام دنیا نے دیکھ لیا۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا قاتل اور کسائی منتوں پر آ گیا۔ آر ایس ایس کو بھارتی فوج سے بھی طاقتور کہنے والا چیف ہاتھ جوڑ گیا۔ انس حقانی نے مسلم بھائیوں کی خاطر جو مشن شروع کیا تھا کامیاب ہونے لگا۔ بات دھمکیوں سے آگے نکل گئی۔ انس حقانی کا دیا ہوا الٹیمیٹم ختم ہوتے ہی بھارت کے سب سے بڑے دہشت گرد آر ایس ایس کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مرکزی دفتر سے ملنے والے خط نے پورے بھارت میں کوہرام مچا دیا۔ آج مسلمانوں کے خلاف نریندر مودی کا آخری سہارا بھی دم توڑ گیا۔ طالبان قیادت نے مسلمانوں پر اٹھنے والے ہاتھ توڑ دیے۔ بھارتی ریاستوں میں مسلمان سکون کی زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ انس حقانی نے سب پر بازی لے گئے۔ آج امارت اسلامی کے بہادر رہنما نے امت مسلمہ کے دل جیت لیے۔ حقانی نیٹ ورک نے اب تک کا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اسلام اور امت مسلمہ کے بقا کی جنگ مضبوط ہاتھوں میں چلی گئی۔ ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ تری پورہ، آسام اور اتراکھنڈ میں حال ہی میں کیا واقعہ پیش آیا اور اس پر اسلامی ممالک نے انس حقانی کو کیا پیغام دیا۔ دوستو، گزشتہ کچھ ایام سے بھارت میں مسلمانوں اور مساجد کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع کی گئی ہے، جس میں بہت ساری مساجد اور مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، بھارت میں اسلام دشمنی کے دن بدن عروج پر جاتے ہی جہاں اسلامی ممالک کے بڑے بڑے رہنما پریشان ہیں، وہیں امت مسلمہ کا درد رکھنے والے امارت اسلامی کے اہم ترین لیڈر انس حقانی بھی اس پر شدید غمزدہ ہیں۔ دوستو، امارت اسلامی میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے بھارت میں مسلمانوں کو مکمل طور پر دہشت گرد تصور کیا جانے لگا ہے، اور اس کی کوئی اور وجہ نہیں بلکہ طالبان کے افغانستان میں سپر پاور اور بھارت کو شکست دینا ہے۔ دوستو، نریندر مودی نے بھارت کی کچھ اہم ترین مسلم اکثریتی ریاستوں میں قتل و غارت کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہر طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ساتھ یہاں پر خوف کی ہوا تیز ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک اور اہم ترین وجہ حال ہی میں مساجد پر ہونے والے حملے ہیں۔ دوستو، ان میں شدت اس وقت بڑھتی گئی جب طالبان رہنما انس حقانی نے آسام میں ہونے والے حملوں کے بعد بھارت کو خبردار کیا کہ وہ مسلمانوں اور مساجد کے تقدس کا احترام کرے اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے۔ دوستو، انس حقانی نے اس موقع پر آر ایس ایس کو بھی شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں اس کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے منع ہو جائے، ورنہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ دوستو، انس حقانی کے بیان کے بعد آر ایس ایس چیف نے اس پر کوئی بھی بیان جاری کرنے سے انکار کیا ہے اور مقامی میڈیا کی جانب سے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، آر ایس ایس بھارت کی بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم ہے جو راشٹریہ سیوک سنگھ کا مخفف ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے باضابطہ طور پر ایک دہشت گرد تنظیم تسلیم کیا گیا، لیکن اس تسلیم شدہ امر میں بھی یہ امر نہایت قابل غور اور معنی خیز ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی یورپی ملک، کسی نے بھی آج تک اسے دہشت گردی کے عالمی قوانین کے تحت دہشت گرد تنظیم کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا جو اقوام متحدہ کے چارٹر اور امریکہ کی نافذ العمل پالیسی کے تحت مرتب کی گئی ہے۔ دوستو، عالمی برادری کے اس نوٹس نہ لینے کے مشن کے باعث آر ایس ایس کے تانے بنے وسیع ہی نہیں وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر رہنی مقبوضہ کشمیر کے ہزاروں نہتے کشمیریوں پر بھی آر ایس ایس نے اپنے بہیمانہ مظالم کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس کی دہائی اب پوری دنیا میں سنائی دینے لگی ہے۔ دوستو، بھارتی مسلمان جس بربریت کا شکار ہیں، آج کا مورخ جب بھی ان کی مظلومیت کے داستان لکھنے بیٹھے گا تو خون کے آنسو رو دے گا، اور بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پر نہیں، بین الاقوامی میڈیا پر بھی زیر بحث ہے۔ دوستو، ہر روز کی ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے جو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن دنیا پریشان ہے اور نہ ہی حیران۔ دنیا کے جو تجارتی اور علاقائی مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں، غالباً یہی وجہ ہے کہ کوئی بھارت کے خلاف نہیں بولتا، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے یہ معلوم کرنا انتہائی اہم ہے۔ دوستو، اگر بات کریں بھارت میں ہونے والی انتہا پسندی کی تو مودی نے آر ایس ایس کو ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کرنے کے لیے سرگرم رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی ممالک کے بعد اب مرد مجاہد انس حقانی کو بھی میدان میں آنا پڑا۔ دوستو، اگر اس دہشت گرد تنظیم کی حالیہ کارروائی کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کے نتیجے میں انڈیا کی شمال مشرقی ریاست تری پورہ میں آر ایس ایس کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا، جس کی تصدیق ایک فرانسیسی خبررساں ادارے اے ایف پی نے بھی کر دی ہے۔ دوستو، حکام نے ریاست کے شمالی حصوں میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث 4 سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوستو، ریاست تری پورہ کی بنگلہ دیش کے ساتھ 850 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ خیال رہے کہ رواں ماہ بنگلہ دیش میں ایک مندر میں توڑ پھوڑ کے واقعے کے رد عمل میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
ایک ہندو تہوار کے دوران اس مندر میں ہونے والی تقریب میں ہندو دیوتا کے گھٹنے پر قرآن رکھا گیا تھا، جس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بنگلہ دیش کے 12 اضلاع میں فسادات شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، ریاست تری پورہ میں انتہا پسند وشوا ہندو پرشاد گروہ کی ریلی کے دوران 4 مساجد اور مسلمانوں کے دکانوں اور گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی، جس پر حکومت نے تشویش کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ ریاست تری پورہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ دوستو، اگر بات کریں بھارت میں ہونے والی انتہا پسندی کی، تو مودی نے RSS کو ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کرنے کے لیے سرگرم رکھا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی ممالک کے بعد اب مرد مجاہد انس حقانی کو بھی میدان میں آنا پڑا۔ دوستو، اگر اس دہشت گرد تنظیم کی حالیہ کارروائی کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف ہونے والے پرتشدد واقعات کے نتیجے میں انڈیا کے شمال مشرقی ریاست تری پورہ میں RSS کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا، جس کی تصدیق ایک فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے بھی کر دی ہے۔ دوستو، حکام نے ریاست کے شمالی حصوں میں حالات کشیدہ ہونے کے باعث 4 سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوستو، ریاست تری پورہ کی بنگلہ دیش کے ساتھ 850 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ خیال رہے کہ رواں ماہ بنگلہ دیش میں ایک مندر میں توڑ پھوڑ کے واقعے کے رد عمل میں 7 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایک ہندو تہوار کے دوران اس مندر میں ہونے والی تقریب میں ہندو دیوتا کے گھٹنے پر قرآن رکھا گیا تھا، جس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بنگلہ دیش کے 12 اضلاع میں فسادات شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، ریاست تری پورہ میں انتہا پسند وشوا ہندو پرشاد گروہ کی ریلی کے دوران 4 مساجد اور مسلمانوں کے دکانوں اور گھروں کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی، جس پر حکومت نے تشویش کا اظہار کیا۔ خیال رہے کہ ریاست تری پورہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔